ایسے بھی ہیں وکاس کہ ہمارے ہوتے ہوئے وہ خواتین کی بات کروں گی آئیں اور وہ شعر درست پڑھ نہیں پاتی تھی، اور اس کے بعد پھر شعر آنے لگے ان کے پاس جو بھی ہے، اور اب وہ شاعرات ہیں۔ تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ بعض اشعار اپنے یا کچھ خواتین کے بھی میں دیکھتی ہوں، ان پر وہ پذیرائی انہیں نہیں مل رہی ہوتی۔ اگر وہی شعر کسی مرد شاعر نے لکھا ہوتا تو شاید اس پر جو ہے وہ رد عمل اور ہوتا۔ بچیاں آ رہی ہیں ان کے لیے عروج کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نوجوانوں کو۔ جی مرد اساتذہ جو ہیں، مطلب جو سینئرز ہوتے ہیں، وہ نوجوانوں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ میرے اساتذہ نے مجھے خراب کیا، ایک لاہور کے ہیں، اچھا چلیں، لیکن آپ کو باقاعدہ عروج کا اور ان چیزوں کا کیسے علم ہوا؟ نہیں، فیملی پریشر تو ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں نظر بھی آتی ہوں جی یہ مسعود کی موٹیویشن ہوتی ہے یا وہ بس وہ مجھے نا، لیکن اوور آل جنرلی میں دیکھتی ہوں تو خواتین شاعرات کے بارے میں تو بہت اچھی رائے نہیں ہوتی شعراء کی یا نقادوں کی بھی۔ آداب دوستو، سخن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں وقاص عزیز، اور آج بہت مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دل کے ساتھ آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے، ایک ایسی تخلیق کار سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے کرتاس پر جہاں غزل کی صورت میں، شعر کی صورت میں، زندگی کی صورت میں، فن اور ہنر کی صورت میں وہ باتیں اور وہ خوشبوئیں جو ہمیں بسا اوقات بڑی نامانوس لگتی ہیں، انہیں اپنے تخلیقی جوہر سے ایسے مانوس انداز میں سامنے لا کر رکھا کہ اردو غزل بھی ثروت مند ہوئی، سماعتیں پرسکون ہوئیں، بے چین لہجوں کو اور زخم شوریدہ یا ایک ایسی ہمہ ہمی میں گم روحیں جنہیں کسی معمولی سے فن پارے، ایک چھوٹی سی لے، مختصر سے سرگم یا کسی شعر کی مرہم کی صورت میں سکون ملتا ہے، ان کے لیے آپ کی غزلیں، نظمیں حرز جاں بنی۔ یہ بات ہے سن 2009، حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد، اور ہماری ملاقات ہوتی ہے نصرت آپا کے ساتھ، اور آج ایک بڑے طویل عرصے کے بعد آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ وقاص، آپ نے یاد رکھا، اور میں یہ پروگرام آپ کا اکثر دیکھتی رہتی ہوں، اور بہت ہی بڑا یہ کام آپ کر رہے ہیں جو، اور یہ جب کبھی جمع ہوگا یا اکٹھا ہوگا اور آنے والے دور میں جب لوگ اس کو دیکھیں گے، میں نے خود بہت سیکھا ہے ایسی ہستیوں سے۔ آپ کے انٹرویوز میں دیکھ رہی تھی کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور ماشاءاللہ سب سے پہلے تو مبارکباد دیتی ہوں، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور آمین۔ برکت عطا کرے۔ یہ بڑی بہن کا پیار ہے، یہ آپ کی دعا ہے، اور چراغ ساتھ لیے کی مبارکباد۔ آج تو میں بھی ٹائٹل بن گیا ہوں، چراغ ساتھ لیے کا۔ نصرت آپی سے باتیں تو کریں گے، لیکن اتفاق سے جب میں نے اس گراں قدر تحفے کے لیے بھی میں ممنون ہوں، میں نے کتاب کھولی تو پہلے ہی وہ شعر، اس شعر سے ملاقات ہو گئی جو ہمارے لیے ہمیشہ، بس بہت سے مواقع پہ یہ شعر مجھے یاد آیا ہے، اور میں آپ کو، آپ کی اجازت ہو تو آپ کا ایک شعر یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ضرورت بن چکی ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ضرورت بن چکی ہوں، تو گویا وہ مجھے حسب ضرورت چاہتا ہے۔ تو یہ وہ شعر، اور پھر کئی اشعار، ایک نہیں غزلوں کی غزلیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی۔ اور چراغ ساتھ لیے دوسرا شعری مجموعہ ہے، اسے ماورا نے، لاہور نے چھاپا ہے۔ ضرور جو نئے دوست ہیں
وہ نئی غزل سے، نئے مضامین سے، نئے لہجے سے، اور صرف یہ نہیں کہ نسائیت، نو، غزل کا ایک توانا ثروت مند لہجہ، وہ اگر آپ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور یہ کتاب لیں۔ باتیں بہت ساری ہوں گی، یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ آج میری، میں تو جتنی ہماری شاعرات ہیں ہم انہیں کولیگ سمجھتے ہیں اپنا، تو ہمیں بہت تیزی کے ساتھ یہ سننے کو ملتا ہے، بہت جلدی سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ یہ ہے بلا 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 بلا، لیکن ہم نے آپ کو بھی دیکھا ایک کردار کے ساتھ، مسعود بھائی کے ساتھ آپ آتی رہیں، اور مسعود بھائی کی بھی میں یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے، جی بہت، جو آپ نے کرنی تھی وہ میں نے کر بہت، دی۔ میں بھی کروں گی۔ اچھا چلے، تو سٹارٹ کر لیتے ہیں جی کہ کیسے آپ کا تخلیقی سفر آغاز ہوا، باقاعدہ جسے کہتے ہیں۔ ہاں باقاعدہ تو اس کے دو حصے آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی ایک تو شروع سے جیسے ہوتا ہے نا کہ شاعر اندر انبورن ہوتا ہی ہے بچپن میں ہی چھوٹی موٹی چیزیں، لیکن ان کو ظاہر ہے کوئی اتنی سیریس لیتا نہیں تھا۔ کالج میں میں جب گریجویشن کر رہی تھی تو لکھتی تو تھی، پھر میگزین کے لیے دیا تو وہاں سے پھر وہ جو کالج کے مشاعرے وغیرہ ادھر ادھر ہوتے تھے ان دنوں میں، اپنے کالج کی طرف سے ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے، تو اس میں جناب امجد اسلام امجد صاحب اور احمد الدین قاسمی، منیر نیازی صاحب، کلیم عثمانی صاحب، کیا بات ہے کلیم صاحب کی، کیا بات ہے۔ صحیح بات، تو یہ اکثر نہ وہ ہوتے تھے ججز میں، اور تو وہاں پہ مطلب مظفر وارسی صاحب بھی، مظفر وارسی صاحب بھی وہ کم ہوئے، اچھا، لیکن اکثر یہ ہوا کرتے تھے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جہاں میں ہوتی تھی وہاں پہ فرسٹ پرائز ہمارا آ رہا ہوتا تھا، یہ ہمیں دیکھتے ساتھ ہی کہہ دیتے تھے کہ آ گئے نا ٹرافی لینے والے۔ اور تو بس پھر وہ ادھر تو تھوڑا بہت رہا، شادی کے بعد جب میں اسلام آباد آئی ہوں تو جناب انور مسعود صاحب ہمارے پڑوس میں تھے، اور مسعود کے وہ عمار کے ساتھ مسعود کی کافی دوستی تھی، تو ایک دفعہ نا میں نے ایسے ہی مسودہ اپنا اکٹھا کیا ہوا تھا تو میں صاحب کو بھجوا دیا۔ وہ اگلے دن شام میں نا گھر، اس سے پہلے میری ملاقات نہیں تھی، تو وہ بڑے آدمی ہیں۔ شام میں آ گئے ہمارے گھر اور کہنے لگے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا ہے اور میں پوری رات پڑھتا رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ تو بہت کچھ انہوں نے پھر وہ بڑی حوصلہ افزائی کی، پھر افتخار صاحب کو دکھایا، اور بس اس طرح سے یہاں پھر میں ذکر کروں گی، میں آئی ایم سی جی میں ایک سال وہاں پہ کانٹریکٹ پہ جاب کی، تو خالدہ حسین صاحبہ ہماری کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوا کرتی تھی، اور انہوں نے مجھے اس وقت میں مشاعروں وغیرہ میں نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے میری چیزیں دیکھی اور کہنے لگی کہ کہتی ہیں ایک وقت آئے گا کہ شہرت تمہارے پیچھے بھاگے گی اور تم اس سے جان چھڑا رہی ہوگی۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یہ بات، میں نے دیکھی ہے بالکل دیکھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا، تو بہرحال یہ ان کا تھا، پھر ان کے تبسم سے شبنم آپا سے ملاقات ہوئی، پھر تو رہا یہ سلسلہ بس ایک چالی نکلا۔ صحیح، اچھا یہاں یہ بہت سے لوگوں کے لیے آپ جو سوال کرنے جا رہا ہوں، آپ کا جواب بالکل جو نئی بچیاں آ رہی ہیں ان کے لیے، عروج کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نوجوانوں کو، مرد اساتذہ جو ہیں، مطلب جو سینئرز ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کو بھی خراب کرتے ہیں، میرے اساتذہ نے مجھے خراب کیا، ایک لاہور کے ہیں، اچھا چلیں، لیکن آپ کو باقاعدہ عروج کا اور ان چیزوں کا کیسے علم ہوا؟ یہ تو ویسے تو میں یقین کریں جب مجھے عروج کا نہیں بھی تھا تب بھی وزن کے مسائل کبھی نہیں رہے مجھے، وہ شاید پتہ نہیں اندر ہوتا ہے، میٹر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر جب میں نے گریجویشن کی ہے تو اس میں ہمارے نصاب میں تھا یہ عروج کا، اور ہماری استاد بھی بڑی اچھی مل گئی، اور وہ پھر جب ہمیں تحقیق کے لیے دیا کرتی تھی تو میں فوراً لے کے چلی جاتی تھی، تو اس سے تھوڑا سا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گی کہ عروج کا علم اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ کے اندر وزن نہیں ہے تو پھر وہ علم بھی کچھ نہیں ہوگا، بڑے بڑے استاد ہوں گے عروج کے، شیر وہ ایک نہ کہیں، واہ واہ واہ، کیفیت اور برکت تو اندر سے ہوتی ہے۔ پھر اسی سوال کی اگلی کنٹینیوٹی، نصرت مسعود شاعرہ کب بنی؟ یہ عروج کا علم بھی تھا، میٹر بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن کب آپ کو یہ احساس ہوا کہ نہیں اب مجھے جو ہے نا مشاعرے بھی پڑھنے چاہیے، اب مجھے حلقوں میں اپنی غزلیں بھی تنقید کے لیے پیش کرنی چاہیے، اب مجھے جانا چاہیے؟ سچ بتاؤں کہ میں نے کبھی بھی یہ بات دل سے مانی نہیں، کثرت نفسی سے کام لے رہی ہیں آپ؟ نہیں، ایسا ہے کہ
یہ خود بخود ہوتا چلا گیا نا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کہیں اندر مجھے ایک دم پتہ چل گیا ہو کہ اب میں شاعرہ ہوں. جب سے میں لکھ رہی تھی میں اپنی ہر چیز کو آن کرتی ہوں. میری جو پہلی کتاب ہے اس میں میری کالج کے زمانے سے لے کے 2005 تک کا سارا جو بھی منتخب تھا، تو مجھے تو لگتا ہے جب میں نے لکھا تو مجھے یقین تھا. اور صحیح. ہاں لیکن مجھے مشاعروں میں جانا، یقین کریں مجھے مشاعروں کی شاعری اور وہ بعض اوقات نا وہاں پہ مقصد ہو جاتا ہے داد وصول کرنا، یا مطلب آپ کا لوگوں کا کیا رسپانس آ رہا ہے. تو کبھی کبھار ایسا کئی میری ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں پڑھتی مشاعرے میں، لیکن وہ ان سے کہیں زیادہ اچھی ہیں جو مشاعروں میں میں پڑھی اس جاتی طرف بھی آؤں گا. ہیں. اچھا، جی اب مشاعروں کا آپ نے تذکرہ کیا. ہم نے دیکھا کہ آپ، میں نام نہیں لیتا، ہم عصر آپ کی بہت سی خواتین نامور تھیں بھی، میری ہم عصر بھی ہیں. مشاعروں کے لیے بڑے جتن اس وقت بھی کیے جاتے تھے. آج جتن ہوتے ہیں ویڈیوز کی صورت میں، ویڈیوز بن رہی ہیں، ویوز آ رہے ہیں، لنکس شیئر ہو رہے ہیں. وہ ہم نے آپ کو تخلیق میں مگن پایا. کیا وہ شہرت آپ کو اچھی نہیں لگی، یا شہرت اور بھیک کو آپ نے، وہ داد اور بھیک ایک سطح پہ رہی؟ مطلب کیسے آپ نے وہ اپنے، میرا آپ نے گریز کیا، یا میں خود آپ بخود کو ہوا، یا ایک فیملی پریشر ایک تھا، کیا شیئر تھا؟ نہیں، فیملی نہیں. پریشر تو ہرگز نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں نظر بھی آتی ہوں، جی. یہ مسعود کی موٹیویشن ہوتی ہے، یا وہ بس وہ مجھے نا کہتے ہیں بلکہ باقاعدہ کہ میں تو بعض اوقات ان نمبر نہیں اٹھاتی ہوں کہ مجھے کسی مشاعرے کی علامت نہ آ جائے. تو میں بہت اچھا، میں اس پہ اپنا ایک شعر آپ کو سناؤں گی کہ میں نے کبھی رکھی ہی نہیں خواہش کمال، میں نے، اندیشہ زوال میرا مسئلہ نہ تھا. میں نے کبھی رکھی ہی نہیں خواہش کمال، اندیشہ زوال میرا مسئلہ نہ تھا. واہ 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 تو واہ. اس لیے مطلب میرا یہ شہرت پانا یہ وہ یہ میرے پرائرٹیز میں کبھی رہا ہی نہیں ہے. لکھتی ہوں جب، اور میں نے یقین کریں زبردستی کبھی نہیں لکھا کہ مجھے صحیح. لکھنا ہے تو میں نے لکھنا ہے. ہاں جب آمد ہوتی ہے یا ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے نا اندر، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جنرلی آپ کب لکھتے ہیں، جب آپ فیل کر رہے ایک ترنگ آتی ہے، ہاں وہ ایک آتی ہے ویو اس بنتی ہے. میں کئی کئی چیزیں جی جی. اکٹھی لکھی جاتی، اور بعض اوقات کئی کئی مہینے نہیں لکھا جاتا. اچھا یوم مئی کا مشاعرہ تھا، اس کے لیے کال آئی تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو، میں نے کبھی اس حوالے سے لکھا نہیں کچھ. انہوں نے کہا بھی دن ہے آپ لکھ لیجیے. میں نے کہا اچھا. یہ وہ ایک واحد چیز مجھے یاد پڑتی ہے جو میں نے اس کے لیے، پھر میں باہر بیٹھ گئی لان میں، اس طرف سے نظر آ رہا تھا سامنے کوئی کنسٹرکشن چل رہی تھی، اور ان کو میں دیکھتی رہی کوئی 2 گھنٹے مزدوروں کو، اور پھر میں نے لکھی نظم، اور بہت اچھی لکھی. واہ تو وہ میں نے محسوس کیا تو پھر لکھا. واہ 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 واہ. ہم نے اپنے اکابرین سے، مطلب ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب ہو گئے، میں اگر بات کروں ڈاکٹر احسان اکبر صاحب کی، میں اگر بات کروں افتخار عارف صاحب کی، افتخار صاحب کا تو فلیپ بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے جب پنڈی اسلام آباد کے یا پاکستان کی جینون ادبی منظر نامے کی بات کی، تو جو شاید 4-5 نام انہوں نے لیے ہوں خواتین میں، تو اس میں سے پہلا یا دوسرا نام نصرت آپا کا تھا. اور ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور زندگی کے ساتھ رکھے. اب آپ کے ہاں، اور یہ لیبلائز بھی کر دیا جاتا ہے کہ جو مشاعرے کے شعراء ہوتے ہیں، جو خواتین شاعرات ہیں، وہ ایک رومانس اور ایک وہ فیل والے لوگ ہیں. اور بالخصوص خواتین شاعرات کو پروین آپا کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے. جی جی اس میں نہ ان خواتین کا قصور ہے، نہ پروین شاکر کا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کے ہاں ہمیں ان مضامین کے علاوہ بھی بے شمار، آپ کے ہاں ہمیں رویے بھی ملتے ہیں اور مضامین بھی ملتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے؟ مشاہدہ. اچھا، کیسے؟ ہاں مشاہدہ ایسے وکاس کے بہت عمر گزار لی، بہت کچھ دیکھ لیا رشتوں کے. خاص طور پہ اگر آپ میری کتاب میں دیکھیں، آپ کو رشتوں اور رویوں کا جو بدلنا ہے وہ بہت دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا. تو یہ مشاہدہ ہے، بس دیکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں میں آپ کو ریلیٹ کر کے بتا سکتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا مشاہدہ تھا. لوگوں کو دیکھا ہے، ذاتی تجربات ہیں، تو بہت وہی کچھ ہے. نیرنگی سیاست دوران اثر انداز ہوئی گیا. وہی. اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا جلدی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو شاعر ہے اس کا مزاحمتی لہجہ ہے، اس کا رومان کا لہجہ ہے، اس نے امریت کے خلاف بڑی بات کی، اس نے اس کے، تو
خواتین کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کہتے؟ ہاں یہ ایک مجھے پتہ نہیں، شاید خواتین نہ کہتی ہوں گی، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، میں سے ویسے مجھے کبھی یہ شکایت نہیں رہی کہ بحیثیت عورت مجھے کسی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہو، لیکن اوور آل جنرلی میں دیکھتی ہوں تو خواتین شاعرات کے بارے میں تو بہت اچھی رائے نہیں ہوتی شعراء کی یا نقادوں کی بھی، وہ ان کو کسی اور پیمانے پہ اب دیکھیں دیکھتے آپ کا ہیں۔ ایک جو یہ شعر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرف روانہ ہے، چراغ ساتھ لیے اور کتاب اٹھائے ہوئے. جی اب دیکھیں یہ لہجہ، یہ مضمون، ٹھیک ہے، یہ وہی جو میں نے آغاز میں بات کی تھی، نامانوسیت کو مانوسیت کی طرف لانا. تو آپ کے ہاں مطلب چراغ کی بات بھی ملتی ہے، کتاب کی بھی ہے، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف بھی آپ بات کر رہی ہیں، جو بنیادی رویے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے، جیسے آپ نے میرے سوال لے ہی لیا، بات بھی کی، کہ خواتین شاعرات کو نقاد بھی اور جو ہم عصر ہیں وہ جان کے اگنور کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ انہیں اس لیول پر دیکھتے ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک خاص سطح سے اوپر نہ سوچ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتی ہیں، تو یہی وجہ ہوگی. مطلب بہت بہت ایسا ہوتا ہے کہ بعض اشعار اپنے یا کچھ خواتین کے بھی میں دیکھتی ہوں، ان پر وہ پذیرائی انہیں نہیں مل رہی ہوتی. اگر وہی شعر کسی مرد شاعر نے لکھا ہوتا تو شاید اس پر جو ہے وہ رد عمل اور ہوتا. یہ تھوڑی سی مجھے محسوس ہوتی ہے، لیکن شکایت میرا نہیں نہیں، وہ ہے ہی اب نہیں. دیکھیں حمیدہ شاہین آپا ہے، حمیدہ آپا، ان کے ہاں بھی بہت زبردست شاعر، ٹھیک ہے، کیسے کیسے شاعر. کیسے کیسے شعر ان کے ہاں ہاں ہمیں ملتے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اگنور کرنے والے لوگ ہیں یا انہیں اگنور کیا جا سکتا اچھا جی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اگنور کیے جاتے ہیں وہ شاید اگنور کیے جاتے ہیں. ہے؟ آپ نے بات آپ نے ٹیبل ٹرن کر دی ہے، لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا ہم بیرون ملک جو بیرون ممالک مشاعرے ہوتے ہیں وہاں سے کالز آئیں، آپ گئیں؟ ایک بار آئی تھی، اچھا اور ہمارا تو کیونکہ میرا یہ حساس ادارے سے تعلق ہے، سروس کے مسائل تھے، تو جب انہوں نے نام سنا ادارے کا تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. انڈیا سے تو نہیں آئی نہیں انڈیا سے نہیں تھی؟ آئی، لیکن بارہ اس میں کیونکہ مسائل بہت تھے، صحیح. نہ یہاں سے پرمیشن، اور نہ میں نے کبھی کوشش، یقین کرے کوشش تو میں نے لوکل مشاعرے کے لیے نہیں کی. نہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. تو اس لیے، اور بہرحال وہ باہر کے مشاعروں سے تو میں، جو آپ کے ہم عصر شعراء تھے یا خواتین شاعرات، کن کو آپ نے بہت زیادہ پڑھا یا لائک کیا، یا جن کے ساتھ آپ کی بہت دوستی رہی یا ہے؟ خواتین کی بات کریں جو گے. بھی ہوں، آل ان آل. دیکھیے زیادہ تر تو میرا اسلام آباد ہی میں رہا ہے، بہت کم، بہت ہوا تو لاہور تک یا قریب قریب کے شہروں میں. ساتھ ہمارے جو چلے ہیں جن کو سنا بہت ہے، سینئرز کے علاوہ اپنے ساتھ کے جو ہوں گے، تو اس میں سائمہ زیدی ہوا کرتی تھی. سائمہ آپی کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. سائمہ کا جو ایک اپنا لہجہ ہے بہت، بہت خوبصورت. میں نے گزشتہ ہاں دنوں ان کی غزل لگائی فیس بک پہ، اور ہاں. بلکہ اس پہ مطلب میرے حلقہ احباب میں کچھ نوجوان ہیں، انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں. ہوں. صحیح. اچھا سائمہ. اور اچھا پھر اس کے بعد ہمارے سمینہ راجہ تھیں. اللہ غری کے رحمت ہاں کرے. کیا شاعرہ تھیں وہ، کیا اچھی انسان. نرجس یہاں ہوتی تھیں، وہ خیر ادھر چلی گئی کراچی. تو نرجس آپا کی بھی کیا بات ہے. اور شبنم آپا کے ساتھ بہت رہا، نورین طلعت روبا، واہ واہ. تو ان کے ساتھ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. آبدہ تکی ہیں، آبدہ تکی کا جو وہ شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی جو نثر اور افسانہ اور تنقید کہہ لیجیے، یا جو آراء ہیں ان کی، وہ بہت زبردست. یہ بہت قریب کے لوگ ہیں. واہ واہ. اور یہ آپ نے انہی لوگوں کی بات کی جن کا نام سنتے ہی ہمارے دل میں بے اختیار ایک احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایسے اور یقیناً یہ کلام سے اور اس سب سے ہے. کچھ جو ساتھ کے ایک رویے یہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو لابیز ڈسٹرب کرتی ہیں، یا لابیز کے ساتھ جڑنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، تو کیا وجہ رہی، آپ نے گریز کلیتاً کیوں رکھا؟ بس میرا رجحان ہی نہیں تھا اس طرف. میں نے بس اپنا لکھنا لکھانا ہے. اگر یقین کریں یہ چند ایک مشاعرے میں بھی میں نہ جاؤں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنے لیے لکھتی ہوں اور لکھتی ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ
जितना कोई सुनते या पढ़ते हैं पजीराई मिल जाती है। हाँ, उस वक़्त ज़रूर महसूस होता है जब कुछ गैर शायर या ना शायर कह लीजिए, उनको जब देखती हूँ हर जगह मौजूद हैं और शेर नहीं है उनके पास। ऐसे भी हैं वकास कि हमारे होते हुए वो ख़वातीन की बात करूँगी आईं और वो शेर दुरुस्त पढ़ नहीं पाती थीं और उसके बाद फिर शेर आने लगे उनके पास जो भी है और अब वो शायरात हैं। तो फिर सोचती हूँ कि अगर आप ऐसा क्यों होता है? जेन्युइन हैं तो फिर आपको आना तो चाहिए, वरना फिर ज़ाहिर है फिर दूसरे लोग जगह लेंगे जो काबिल नहीं होंगे। ऐसा होता क्यों है? मैं खुद बड़ी मुझे हैरत होती है वकास, अगर आप शायर नहीं हैं तो आप कोई और काम कर लें, और भी तो शोहरत के कई तरीके हैं। फिर वाह! यही ये ज़िद क्यों करनी कि हमें शायर भी माना जाए और उस हवाले से पता नहीं ऐसा। अब देखें, हम पीटीवी में हमें जो सीनियर मिली आपा फरखंदा शमीम, ठीक है। अब अफसाना उनका देखें, उनकी गज़ल देखें, नज़में उनकी देखें, तो बहुत एक तवील अरसे के बाद जैसे आपसे मुलाकात हुई, वैसे ही गुज़िश्ता दिनों यूसुफ़ हसन साहब के हवाले से एक रेफ़रेंस हमने रखा, उसमें वो आई और जिन्होंने नज़्म पढ़ी तो क्या बात थी। तो ये हैं मतलब रवैये भी ये चल रहे हैं। तो जाते-जाते आखिरी एक सवाल आज की इस नशिस्त का कि जो नई लिखने वाली बच्चियां हैं उनको आज आप उनके पास जो मौके वो आपके पास नहीं थे, लेकिन उनके कलाम में वो चीज़ नहीं है जो आपके यहाँ शुरू से थी। हाँ, तो क्या मैसेज आप देना चाहिए? मैसेज तो यही है कि अपना मताला बढ़ाएं, मुशाहिदा बढ़ाएं और सोचें पहले और करें, और वाक़ईतन अगर शेर है उनके अंदर तो वो खुद बाहर आएगा, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें। ठीक है, अगर नहीं तो आप लिखना ही चाहते हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स आती है ना, तो अक्सर आएंगी कि जी हमने भी शेर कहा है, तो मैंने कहती हूँ कि बेटा आप नसर कह लें, लेकिन ये शेर नहीं है। ठीक है, वाह! और मैं अगर इस्लाह कर भी दूंगी तो यही है कि मुझे नए सिरे से लिखना पड़ेगा, वरना इस एक आध लफ्ज़ के इधर उधर करने से ये शेर नहीं बनेगा। फिर उन्हें खैर समझाती हूँ। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर शायरी आपके अंदर है तो वो खुद ब खुद बाहर आएगी, उसको मौका दें आने का। वाह, वाह! वाह, 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 वाह! आपका बहुत शुक्रिया इस नशिस्त के लिए। दोस्तों, आपा के साथ और भी अभी मैंने मुकालमे करने हैं इंशाल्लाह, और वो भी आप सुखन की स्क्रीन पे ही देखेंगे। और इस किताब से कुछ गज़लें हम अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी आप सुखन पे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपको नशिस्त पसंद आई है तो इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्त अहबाब ये करते हैं कि प्रोग्राम डाउनलोड कर लेते हैं, ज़रूर करें, इसमें भी हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। लेकिन इस वक्त ये जो एक सेल्फ एफर्ट है, एक जेन्युइन एफर्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट की ज़रूरत है वो ये है कि आप और उर्दू दुनिया, जहाँ जहाँ उर्दू बोली लिखी पढ़ी समझी जा रही है, वहाँ तक ये बात, ये आवाज़ पहुँच सके। और जैसे जैसे पहुँचती जाएगी वैसे वैसे खैर का अमल बढ़ता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।